الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 15۔ حدیث نمبر 15 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 53 آپ کھول لیجئے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس میں اس کی تشریح میں جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں وہ بھی آپ لکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث پاک میں رمضان کے روزوں کی فضیلت اور رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، نوافل ادا کرنا اور بالخصوص نماز تراویح ادا کرنا، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ رمضان کے روزے اور اس کی راتوں میں قیام یہ گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیجئے۔ من، جس نے، صوما، روزے رکھے، رمضان کے، وقامہ، اور اس میں قیام کیا، وقامہ، اور قیام کیا یعنی نوافل ادا کیے اور بالخصوص نماز تراویح ادا کی، ایماناً، کس کیفیت سے؟ ایمان کی کیفیت سے، واحتساباً، اور احتساب کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے یعنی اجر کی نیت سے، غفر لہ، بخش دیے گئے اس کے لیے، ما تقدم، جو پہلے ہو چکے، جو پہلے اس کے ہو چکے، کیا؟ من ذنبہ، اس کے گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کی برکت سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بچے اس میں غلطی ہی کرتے ہیں کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے یہ لکھتے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کیا یہ لکھنا بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کے ترجمے کے نمبر پورے آپ کو نہیں ملیں گے اگر آپ نے مکمل ترجمہ نہ لکھا۔ مکمل ترجمہ کیا ہے؟ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیے۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اس کا عنوان کیا بنے گا؟ رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت، یہ اس کا موضوع ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح پہلے یہاں سے پڑھ لیجئے، پھر اس میں جو اہم چیزیں ایڈ کی جا سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ عربی میں اسے صوم کہتے ہیں اور روزہ رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں، اور اس مہینے کو ماہ صیام کہتے ہیں۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ MCQ بنتا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ صبر و تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں۔ اور مخصوص دینی فضا کب پیدا ہوتی ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں۔ اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیکیوں کی فصل بہار کون سا مہینہ ہے؟ محرم، ربیع الاول، رجب، شعبان، رمضان۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینہ 30 کا ہے یا 29 کا ہے، سارے کا سارا پورا مہینہ اس کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی نیکی
ہے، ثواب ہے۔ تو اس میں یہ بات گزری کہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، فرض ہیں اس مہینے کے، تو اس پہ آپ قرآن پاک کی اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا فرضیت صیام کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزے کون سے؟ رمضان کے روزے، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ نیک بننا، گناہوں کو ترک کرنا، اعمال صالحہ کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے بچوں؟ روزے سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، روزے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، روزے سے اللہ رب العزت کی رضا ملتی ہے، روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، روزے سے انسان میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے اسی آیت کے آگے جا کے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ کیا کہا میں نے؟ اس سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کو آپ تشریح کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں مزید آپ احادیث بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو آپ لکھیں گے روزہ بریکٹ لگا کے گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، روزہ بریکٹ میں لکھیں گے گناہوں کے خلاف روزہ ڈھال ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ عزیز طلبہ، اس تشریح کے اندر آپ اگلی حدیث اس کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ وفرحت عند لقاء ربی، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث کو بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔